کیا آپ مسیح کے لیے بھوکے ہیں؟ کیا آج آپ پیاسے ہیں؟ کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا مذہب درکار نہیں. میں مذہبی زندگی گزار چکی، میں اسلام میں رہ چکی. میں بس آزاد ہونا چاہتی ہوں. اور ایسے شخص کے ساتھ کچھ ایسا ہی پیش آتا ہے. یہ چھوتا ہے، قبول کرتا ہے، یا فتح کی صورت بنتا ہے، اور یہ یسوع مسیح ہے. شاید یہاں بیٹھے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس مقام پر مزید رکے ہوئے نہیں رہنا چاہتا. اب یہ سب سے بڑی کٹائی کا وقت ہے. یہ بیداری کی گھڑی ہے کہ خدا آئے اور ہر چیز کو بدل ڈالے. عزیز دوستو، میں عشق قابلہ ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ہونا بہت خوش آئین بات ہے. آپ سے خدا کا کلام بانٹنا، اس کی اچھائی تجسس سے بھرپور. مجھے امید ہے کہ پاک روح آپ کے دلوں میں کام کر رہا ہے اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لگاتار آپ کو یاد دلا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں خداوند کی باتیں، خداوند کی بڑی باتیں. آج میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ماضی میں میری زندگی میں ہوتا رہا ہے، اور میں نے اس میں بہت زیادہ سوچ اور دعاؤں کو شامل کرنا شروع کیا، اور خدا نے اس کلام کے لیے میری رہنمائی کی. اس سے پہلے کہ آج میں آپ کے سامنے سے پڑھنا شروع کروں، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ مضبوط ہیں؟ یا آپ مضبوط بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یا آپ کمزور ہیں؟ یا آپ کمزوری محسوس کرتے ہیں؟ یا شاید آپ کمزوری محسوس کر رہے ہو اور آپ مضبوط دکھائی دینے کے لیے کوشش کر رہے ہو. میں نہیں جانتی کیوں، لیکن بہت سے لوگ مجھے یہ بتاتے ہیں آپ اس دنیا میں مضبوط دکھائی دیتی ہیں، آپ بہت بھروسے سے بھرپور رہتی ہیں. لیکن ان الفاظوں اور تجاویز کے برعکس میں ہمیشہ کمزور محسوس کرتی ہوں. بہت 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 کم بھروسے کے ساتھ ہمیشہ. بہرحال، لیکن جب خداوند آتا ہے اور جب میں اس پر بھروسہ رکھتی ہوں، اور جب میں اپنی زندگی خداوند کی طاقت میں مسرور رہ کر گزارتی ہوں، مجھے ایک زبردست راز ملتا ہے، ایک پر اسرار طاقت اس طرح کی زندگی میں. تو آج میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتی ہوں مقدس پولوس رسول کے الفاظ میں سے 2 کرنتھیوں 11 باب اور 21 آیت سے شروع کریں گے. میرا یہ کہنا ذلت ہی کے طور پر صحیح کہ ہم کمزور سے تھے، مگر جس کسی بات میں کوئی دلیر ہے، اگرچہ یہ کہنا بے وقوفی ہے، میں بھی دلیر ہوں. کیا وہی عبرانی ہے؟ میں بھی ہوں. کیا وہی اسرائیلی ہے؟ میں بھی ہوں. کیا وہی ابراہیم کی نسل سے ہے؟ میں بھی ہوں. کیا وہی مسیح کے خادم ہے؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں. محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں. میں نے یہودیوں سے 5 بار ایکم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بینت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا. میں 12 سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، 12 بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، 12 فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں. اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز آدوباتی ہے. کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا؟ کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا؟ اگر فخر ہی کرنا ضرور ہے تو ان باتوں پر فخر کروں گا جو میری کمزوری سے متعلق ہیں. خداوند یسوع کا خدا اور باپ، جس کی ابد تک حمد ہو، جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں کہتا. دمشق میں اس حاکم نے جو بادشاہ اریتاس کی طرف سے تھا، میرے پکڑنے کے لیے دمشقیوں کے شہر پر پہرا بٹھا رکھا تھا. پھر میں ٹوکرے میں کھڑکی کی راہ دیوار پر سے لٹکا دیا گیا، اور میں اس کے ہاتھوں سے بچ گیا. اور پھر وہ 2 کرنتھیوں 12:6 میں جاتے ہیں، اور اگر فخر کرنا چاہوں بھی تو بے وقوف نہ ٹھہروں گا، اس لیے کہ سچ بولوں گا.
मगर तो भी बाज रहता हूँ ताकि कोई मुझे उससे ज्यादा ना समझे जैसा मुझे देखता है या मुझसे सुनता है। और मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में कांटा चिभोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावन से इल्तिमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त ज़ोरावर होता हूँ। शायद आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हो, आप ये अल्फाज सुन रहे हो और आप मौत के साए की वादी से गुजर रहे हो। आप उस वादी में हैं, उसके दरमियान में हैं या उसके आखिर में हैं, और आप इस बारे में नहीं जानते कि ये मुश्किल कब ख़त्म होगी। आप इस तरह की मुश्किल से गुजर रहे हो और आप अपनी पूरी कोशिश से खुद को बाहर खींच रहे हैं, अपनी पूरी ताकत से, सिर्फ बर्दाश्त करने, सिर्फ दर्द बर्दाश्त करने के लिए दिन गुजरते जा रहे हैं। और आप दुआ करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसे औकात होते हैं जब आप दुआ नहीं कर पाते। ऐसे औकात भी होते हैं जब आपके दोस्त आपको कहीं दावत देते हैं और आपका दिल भरा होता है कि आप वहाँ भी लुत्फानंदोज नहीं होते। यहाँ तक कि आप अपने पसंदीदा खाने से भी लुत्फानंदोज नहीं होते। आप जिंदगी का मज़ा नहीं ले पाते। आप किसी बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहे होते हैं जब सब लोग आपकी कमर को थपथपाएंगे और कहेंगे मजबूत बनो, और आप कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आज मैं आपको इस भार को आपके कंधों से उठा लेना चाहती हूँ। आपको बताती हूँ कलाम के ज़रिए से, कमज़ोर होना ठीक है, ये बात कहना ठीक है, मैं कमज़ोर हूँ, खुदावंद मेरा भरोसा तुझ पर है। और ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि उस वक्त जब आप इकरार करते हैं कि आपको उसकी ज़रूरत है, कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, यहाँ होना बहुत अच्छी बात है। मुझे याद है मैं नई ईमानदार बनकर पहली बार चर्च गई थी। उस सुबह, एक सुबह मुझे मुशक्क़त करनी पड़ी। क्या मुझे चर्च जाना है या मैं उस मसीही इबादत को खुद से करूं घर में? और अचानक मैंने खुदावंद की आवाज़ सुनी जो कह रही थी जाओ। और मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और मैं जिस तरह से भी थी, अपने सोने के लिबास में या दूसरे कपड़ों में, मैं उसी तरह से उठी और दरवाजे से बाहर भाग गई और मैं चर्च में चली गई। मेरा पहला चर्च। मैं गायब रहना चाहती थी, क्योंकि मेरी तमाम ज़िंदगी में मैं गायब रहना चाहती थी। मुझे याद है जब मेरे वालिदैन झगड़ा किया करते थे, मैं खुद को सोफे के पीछे छुपा लिया करती थी या वहाँ पड़ी किसी भी चीज़ के पीछे जहाँ वो मुझे देख ना पाए। मैं इस कदर छुपी रहना पसंद करती थी ताकि मैं किसी मुश्किल में ना फंस जाऊं। कोई भी मुझे गाली नहीं देगा अगर मैं खुद को छुपा कर रखूंगी। और उस दिन, क्योंकि मुझे आदत थी और शायद इस शर्म से कि मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे, चर्च में तैयार होकर नहीं गई, मैं गायब रहने की कोशिश कर रही थी। मैं चर्च में दाखिल हुई, मैं आखिरी कतार की जगह पर बैठी थी, एक कोने में, खुद को छुपाते हुए। ये पहली बार था कि मैंने अमेजिंग ग्रेस सुना। पहली बार मैंने ये सुना, ग्रेट इज़ दाई फेथफुलनेस। और मेरे दिल में कुछ होने लगा। मुझे लगता है कि वो गीत जो मैंने सुने थे वो मेरी ज़िंदगी में सुनने वाली चीज़ों में सबसे खूबसूरत थी। और मैंने अपना चेहरा ज़मीन की तरफ झुकाया और रोना शुरू कर दिया। और मैंने यीशु से कहा, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी बाकी ज़िंदगी में आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। मैं रोती रही और रोती रही, और ज़बरदस्त आवाज़ से यीशु मसीह ने मुझसे बहुत बहुत साफ अल्फाज में, और उन्होंने मुझसे कहा,
مجھے اپنا کچھ بھی نہیں دو، مجھے اپنا کچھ مت دو عشق، اور میں اسے اس سے کہیں زیادہ بنا دوں گا۔ تم نے کبھی سوچا ہوگا، اور انہوں نے ایسا کیا۔ انہوں نے جیسا کہا تھا وہ کر دکھایا۔ وہ ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے میرے دوستو۔ چرچ جانے کے کچھ ماہ بعد میں اپنے پاسٹر کے پاس گئی اور میں نے کہا، پاسٹر، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے وہ تمام کام کروائیں جو اس چرچ میں کوئی کرنا نہیں چاہتا۔ میں انتظار کے کمروں کی صفائی کرنا چاہتی ہوں، مجھ سے وہ کام کروا دیجئے جو کوئی کرنا نہیں چاہتا۔ وہ مسکرائے اور کہا، ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اگلے اتوار آؤ اور اپنی گواہی دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں گھر چلی گئی۔ میں نے ویبسٹرز ڈکشنری کھولی تاکہ گواہی کا مطلب دیکھ سکوں، اور پھر میں نے دیکھا کہ گواہی کا مطلب ہے لوگوں کے ہجوم کے سامنے بولنا۔ میں نے کہا، اوہ نہیں، میں جا کر بولوں گی، میں نہیں کر سکتی، مجھ میں اتنی خود اعتمادی نہیں ہے، میں لوگوں کے ہجوم کے سامنے نہیں بول پاؤں گی۔ لیکن میں نے ان کو کہہ دیا تھا اور میں نے ان سے کیا ہوا میرا وعدہ پورا کیا۔ اور ایک اتوار کی صبح میں پلپٹ کے سامنے کھڑی ہو گئی، ایک بہت بڑے خاموش ہجوم کے سامنے، اور میں نے بتانا شروع کیا کہ یسوع مسیح نے میرے لیے کیا کیا کیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے سب کچھ وہاں لکھ دیا، تقریباً 10 صفحات پر، اور میں نے اسے بڑے دھیان سے دیکھنا اور پڑھنا شروع کیا۔ اور مجھے اس وقت اپنی انگریزی پر اتنا بھروسہ نہیں تھا۔ میں متحدہ امریکہ میں رہتی تھی اور مجھے اپنی گواہی انگریزی میں دینی تھی۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ابھی بہت اچھا بول لیتی ہوں، آپ کو مجھے سننا چاہیے تھا تقریباً 13 برس پہلے، اور ہر چیز مجھے مار رہی تھی۔ ہمارا مخالف اس کام میں بہت اچھا ہے، کوئی بھی تمہیں سمجھتا نہیں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے اس نے کہا، تم خود کا مذاق بنا لو گی۔ اور اس دن میں نے اس آواز کا جواب دیا۔ میں نے کہا، میں بے وقوف ہو سکتی ہوں اگر مجھے خود کو مسیح کے لیے دینا ہے تو۔ اور میں چلی گئی اور میں نے اپنی گواہی دی۔ آخر میں میرا یقین کرے، مجھے لگا میں ہار گئی، کیونکہ مخالف دشمن مجھے یہ بتا رہا تھا، یہ صرف ایک سرکس تھا اور تم ایک جوکر تھی۔ اور ٹھیک وہاں ایک عورت، ٹھیک تبھی جب میں نے ختم کیا، ایک عورت چلتی ہوئی میری طرف آئی۔ اس نے کہا، میں حاملہ ہوں۔ میں کچھ وقت پہلے تیار تھی کہ میں جا کر خود کو دریا میں گرا دوں، کچھ دیر پہلے۔ میں ایک نشہ آور عورت ہوں، میرے 2 بیٹے گھر میں ہیں، اور آج میں نے خود کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن میں نے چرچ کا نام دیکھا، ایک نام جس نے مجھے امید دی، اور میں نے سوچنا شروع کیا شاید، اور بغیر سوچے سمجھے میں چرچ میں داخل ہو گئی۔ اور جب میں نے تمہاری گواہی سنی، میں نے خود سے کہا، اگر خدا نے اس کے لیے ایسا کر دیا، یسوع مسیح میرے لیے بھی ضرور کر سکتا ہے۔ کیا تم میری رہنمائی کرو گی؟ کیا تم میرے لیے دعا کرو گی؟ اور پھر اس کے بعد ایک اور ایک اور ایک اور، خدا نے بہت خوبصورت طریقے سے کام کیا۔ میرے دوستو، کئی بار دنیا میں وہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو خود اعتماد بننے کی ضرورت ہے۔ آپ بہت سارے کتب کو حاصل کر سکتے ہیں تاکہ آپ میں خود اعتمادی بڑھے اور آپ خود کو بڑھائیں، آپ ایک الگ انداز سے بات کریں تاکہ آپ خوبصورت دکھیں۔ لیکن میں یہاں آپ کو اس کے برعکس بتاؤں گی، جیسا پولوس رسول نے کہا، یہاں تک کہ بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم جسم پر بھروسہ نہیں کرتے، ہمیں اپنی صلاحیتوں میں خود اعتمادی نہیں ڈالنی چاہیے، ہماری اسناد میں، ہماری سمجھ، ہم کتنے اچھے دکھائی دیتے ہیں، ہم کتنا اچھا بولتے ہیں، ہم کتنے اچھے طریقے سے چیزوں کو سر انجام دیتے ہیں، ہم یسوع مسیح ناصری کی طاقت میں خود اعتمادی رکھتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں تاکہ ہم مسیحی بنیں، ہم اپنی زندگیوں میں عام چیزوں میں بڑھ کر کچھ دیکھیں۔ خداوند خدا ہی ہے جو بہت خاص یا بہت اہم بن سکتا ہے، وہ انتخاب کر سکتا ہے، وہ اس دنیا کے بے وقوف کو چنتا ہے تاکہ عقل مند کو شرمندہ کرے، وہ کمزور چیزوں کا انتخاب کرتا ہے تاکہ مضبوط کو شرمندہ کر سکے،
وہ ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو کچھ بھی نہیں، جتنا اس نے مجھ سے کہا، عشق مجھے اپنا کچھ بھی نہ دو، مجھے اپنا کچھ بھی نہ دو، میں اسے اتنا بنا دوں گا جتنا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ مجھے کچھ مچھلیاں دے دو، مجھے ٹوکری میں کچھ روٹیاں دے دو، میرا شکریہ ادا کرو کہ تم نے یہ قبول کیا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، جو میرے پاس کبھی نہیں تھا۔ میرے 2 ہاتھ تھے، میرا ایک منہ تھا، اچھی صحت تھی، میں مسیح کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کہا کچھ نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ میرے پاس کیا تھا اور میرے پاس کیا ہو سکتا ہے۔ میں اس دن اپنے سونے والے کپڑوں میں تھی، زمین پر رو رہی تھی، لیکن خداوند یسوع مجھے میرے خادمانہ لباس میں دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہم لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں، لیکن خداوند دیکھتا ہے کہ وہ کون ہونے جا رہے ہیں۔ شاید سب لوگ داؤد کو دیکھ رہے تھے، ایک چھوٹا سا چرواہا، اور یہاں تک کہ بزرگ سیمول نے بھی انہیں نہیں پہچانا۔ انہوں نے بھائیوں کو دیکھا، بڑے بھائیوں کو باری باری۔ کیا یہ ہے وہ؟ کیا یہ ہے وہ ہے؟ وہ ضرور اچھا دکھائی دیتا ہوگا، لیکن خدا نے انہیں بتایا، مرد، عورت، وہ ظاہری صورت کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن میں انسان کے اندر دیکھتا ہوں، میں دل کو دیکھتا ہوں۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے دلوں کے حساب سے تولتا ہے، اور وہ عام لوگوں کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے کام سر انجام دیتا ہے، بالکل میری طرح۔ اگر مجھے خود کو کسی چیز کے ساتھ پہچان کروانی ہو، کسی مخلوق کے ساتھ، آپ جانتے ہیں کہ میں کیا بہتر سمجھوں گی؟ ایک چھوٹا گھونگا، ایک بہت بڑے جنگل میں ایک چھوٹا گھونگا۔ جنگل میں ہاتھی بھی ہے، زرافہ بھی، شیر، بڑے بڑے جانور، اور وہ چھوٹا گھونگا بہت حقیر ہے، راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، صرف زندہ رہنے کے لیے، اور شاید دعا کر رہا ہو کہ کوئی بھی اسے پاؤں تلے دبا نہ دے، کیونکہ اگر کسی نے بھی اسے اپنے پاؤں تلے دبا دیا تو وہ بس اوپس، اور کوئی بس اپنے جوتے صاف کرنے کے لیے نیچے دیکھے گا، جس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں۔ لیکن خدا نے اس گھونگے کو لیا اور اپنا روح القدس دیا، اپنا روح القدس اس عورت کے اندر بھر دیا جو ایک گھونگے کی طرح محسوس کرتی تھی، اور اسے ہجوموں کے سامنے لے آیا، اور وہ عورت ایک شیرنی کی طرح سے بن گئی، صرف خدا کی طاقت سے۔ اگر آپ مجھے اس کے بعد یہاں ملیں یا کیفے میں یا کہیں اور ملیں، آپ جانیں گے اگر میں اپنے ماحول میں نہیں ہوں، اگر میں یسوع مسیح کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہوں، تو میں کتنی شرمیلی ہوں، اور میرے بارے میں سب کچھ کتنا نا اہم ہے۔ لیکن جب میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتی ہوں، جو میری زندگی میں بالکل سچ ہے، اس لمحے کچھ ہوتا ہے۔ وہ کمزور شخص مضبوط ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ شخص یسوع مسیح میں یقین رکھے۔ کیونکہ ہر پروگرام سے پہلے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ تیار ہیں، اور میں کبھی تیار نہیں ہوتی، لیکن جس لمحے یہ شروع ہوتا ہے، اگر میں یسوع مسیح پر منحصر ہوتی ہوں، میں تیار ہوتی ہوں۔ اس لیے نہیں کہ میرے پاس کچھ ایسا ہے جس کے لیے میں شیخی ماروں، جیسا پولس رسول فرماتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ میرا یقین اپنے نجات دہندہ پر ہے، میرے والد۔ ہم اس پروگرام سے بالکل پہلے مضبوط ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور وہاں ایک جوان شخص تھا جو 17 برس کا تھا، 16 یا 17 برس کا، جو ابھی اسٹوڈیو میں ہے، مدد کر رہا ہے۔ اور آج صبح ہم بات کر رہے تھے کہ ایک مرد کو کبھی رونا چاہیے یا نہیں، اور وہ کہہ رہا تھا میں روتا نہیں۔ بائبل مقدس میں یہ بات مرقوم ہے، کس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ مرد کو رونا نہیں چاہیے؟ جو دیکھنا اچھا ہے، خاص طور پر چرچ میں ایک مرد روتا ہے۔ یہ مجھے بہت سکون دیتا ہے کہ ایک مرد رو رہا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ اس لیے کہ روح القدس ان میں کام کرتا ہے۔ وہ مضبوط لوگ جو خداوند خدا کے الفاظوں کے آگے بہت نازک ہو جاتے ہیں،
میرے والد ان میں سے ایک ہیں جو جنہیں دنیا یہ کہہ سکتی ہے مضبوط لوگ. وہ کبھی نہیں روتے. میں روتی تھی، گھر میں میری ماں رویا کرتی تھی اور میرے والد ہم دونوں پر بہت غصہ ہوا کرتے تھے. تم کیوں روتی ہو؟ یہ رونا بند کرو. وہ ہمیں ایسا ہی کہا کرتے تھے. ہم ایک اداس فلم دیکھا کرتے تھے اور ہم رویا کرتے تھے. یہاں تک کہ میں کارٹون دیکھا کرتی تھی اور میں رویا کرتی تھی جب کبھی کارٹون میں بھی کوئی دکھ بھری کہانی سنتی تھی. آپ یقین نہیں کریں گے، میں بہت ہنستی تھی اور بہت رویا بھی کرتی تھی. تو میرے والد ہم لوگوں کے ساتھ جاہلانہ سلوک کیا کرتے تھے اور وہ آرمینی لوگوں کے خلاف تھے. بہت متعصب شخص تھے. ایک صبح جب میں ان سے ملنے گئی، میں جاگی اور میں نے کہا میں چرچ جا رہی ہوں. ایک اسلامی ملک میں یہ کہنا میں چرچ جا رہی ہوں یہ کوئی عام بات نہیں تھی. میرے والد نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چرچ جانے کے لیے چلتا ہوں. میں نے کہا آپ میرے ساتھ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اور میرا یقین کریں میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ جائے کیونکہ وہ بہت بولتے تھے اور اگر انہیں چرچ میں کچھ پسند نہ آیا تو وہ کہہ دیں گے. وہ اس وقت بھی ایک مسلمان شخص تھے اور میں نہیں وہاں انہیں لے جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ بہت آزادی سے شور مچا کر مخالفت کریں گے بنا کسی تمیز کے پاسٹر کے ساتھ. میں نے کہا ڈیڈ میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے ساتھ جائیں وہاں. انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں. میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں. تمہیں گلیوں میں نہیں جانا چاہیے. تم ٹی وی میں آؤ گی اور کوئی پاگل شخص تمہیں دیکھے گا اور مار ڈالے گا. اور میں نے کہا یہ ایک آرمینی چرچ ہے اور جانتی تھی کہ وہ کتنے تعصب سے بھرے ہیں. اور انہوں نے کہا ہاں یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس ان کا اپنا چرچ بھی ہے. اور میں نے کہا ہاں ان کا اپنا چرچ ہے اور وہ پاسٹر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. مجھے اس چرچ سے پیار ہے. آج صبح میں اس چرچ میں عبادت کے لیے ضرور جاؤں گی. انہوں نے کہا خیر اگر تم وہاں جا رہی ہو میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں. اور میں اپنے دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ کچھ ایسا نہ کہیں. آپ جانتے ہیں شرمندگی سے بھرپور، آپ جانتے ہیں بدتمیزی اس جگہ میں. تو وہ میرے ساتھ آ گئے. ان کا رویہ بے ادبانہ تھا اور سب لوگ میرے ارد گرد آنے لگے. سب مجھے اپنے گلے سے لگانے لگے. انہوں نے کہا اوہ تو تم یہاں ہو. اور یہاں تک کہ وہ میرے والد کو بتانا شروع ہو گئے کہ ٹی وی کے لائیو پروگرام نے کس طرح سے ان کی زندگیوں میں کام کیا، ان کے دلوں میں. وہ اپنی گواہیاں میرے والد کو بتانے لگے. بہت اصلی، بہت معصوم، زبردست لوگ. اور پھر پاسٹر شروع ہو گئے. میں اپنے والد کو عجیب رویے میں دیکھ رہی تھی. دیکھنا اور جو کچھ ان کے دل میں آ رہا تھا بس اسے تسلیم نہ کرنے کی ضد میں. بہت زیادہ سخت. اور دنیا کی نظر سے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جیسے وہ مضبوط بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر حمد و ثنا کے بعد پاسٹر نے کلام سنانا شروع کیا اور میرے والد ایسے تھے جیسے صرف بڑبڑاتے جا رہے ہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے. جو کچھ بھی پاسٹر کہہ رہے تھے میرے والد کہہ رہے تھے ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. اور کچھ وقت کے بعد وہ رک گئے اور مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ رک گئے ہیں. میں نے خود سے کہا شاید وہ تھک گئے ہیں. اور کچھ منٹ گزرنے کے بعد پاسٹر نے اپنی گواہی دینا شروع کی. یہی وہ چیز تھی جو مجھے گواہی کے بارے میں پسند تھی. ہم شیطان پر قابو پا سکتے ہیں پاک برے کے خون کے ذریعے سے اور ہمارے گواہی بھرے الفاظوں سے. اور میں آپ کو حوصلہ دیتی ہوں کہ آپ اپنی گواہی ضرور دیں کیونکہ ہر بار جب میں اپنی گواہی دیتی ہوں خدا نہ صرف وہ رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی وہ میرے دل کو نئی تسلی بخشتا ہے. اپنی گواہی کے لیے شرمائیے مت. چلیے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم کتنے برے تھے تاکہ وہ جانے کہ ہمارا خداوند کتنا اچھا ہے. تو وہ شخص عاجزی سے اپنی گواہی دینے لگا. میں نے اپنے والد کو دیکھا. انہوں نے اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا اور کچھ منٹ بعد ہی میں نے دیکھا یہ مضبوط شخص، سخت انسان رو رہا تھا. اس نے میرا دل توڑ دیا یقیناً اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھ کر. ایک آرمینی چرچ میں وہ روئے اور روتے رہے روتے رہے. وہ اس کے بعد بات نہیں کرنا چاہتے تھے. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنے خاموش کیوں تھے. انہوں نے بات نہیں کی. اور جب وہ گھر آئے میں ان سے کچھ کہنا چاہتی تھی تاکہ میں ان سے کوئی بات نکلواؤں لیکن میں نے ان کی خاموشی کی عزت کی جو بہت کم ہوتا تھا. ان کے پاس کہنے کے لیے ہمیشہ کچھ ہوتا تھا. وہ بہت خاموش تھے. بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس لیے خاموش تھے کیونکہ اگر وہ کچھ بولنا شروع کر دیتے تو وہ آنسوؤں میں ڈوب جاتے اور پھر سے ٹوٹ جاتے. تو وہ خاموش ہی رہے. میری والدہ آئی. وہ اس طرح سے تھی کہ انہیں کیا ہو گیا ہے. اور میں نے کہا
मैं आपको बाद में बताऊंगी। और मेरी माँ अब भी मुसलमान है। मेरे वालिद बस सारा वक्त खामोश रहने लगे थे। अगले रोज मैं एक कॉन्फ्रेंस में बात कर रही थी और वो मेरे साथ आए और मैं बात कर रही थी और वो बड़ा हजूम था। और उस हजूम में जब मैं कलाम सुना रही थी, मैंने हिचकी की तरह की आवाज सुनना शुरू की। आखिर में मैंने लोगों को ऑल्टर पर बुलाया कि वो यीशु मसीह को हासिल करें। मेरे वालिद हजूम में नहीं थे। बहुत से लोग आए और खुदावन को पाया। लेकिन जब हम चर्च से घर वापस जा रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा, जब तुम निजात के लिए दुआ कर रही थी, मैंने यीशु मसीह को अपने दिल में आने की दावत दी। उन्होंने रोते हुए ऐसा कहा। हम घर चले गए। मैं आपको नहीं बता सकती, मैं नहीं जाहिर कर सकती, बयान नहीं कर सकती कि उस वक्त मेरा दिल खुशी से भरा था। और अब भी हम घर गए। वो मेरे लिए और मेरी माँ के लिए बहुत ही दर्द पहुंचाने वाले और बहुत गैर वफादार शख्स थे। अगर आप मेरी पूरी गवाही देखें तो आप उन चीजों को समझेंगे जिनमें मैं रही और मेरी माँ उन हालात से गुजरी। जब हम घर गए तो वो मेरी माँ के आगे घुटनों के बल हो गए और उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया उनके बाद मेरे साथ। अजीज दोस्तों, मैं इस वक्त कमजोर होने या रोने के लिए माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि कमजोर होना ही ठीक है। जब हम कमजोर होते हैं, अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है तो हम मजबूत हैं। कई बार खुदावंद आता है और अपने रूल कुद्स के साथ वो हमें तोड़ता है, हमारे दिलों को नरम करता है और हमें ले लेता है और उस मिट्टी की तरह फिर से शक्ल देता है और हमारे दिलों में काम करता है। और अगर आपका दिल बहुत सख्त है तो उसे तोड़ने की जरूरत है। और अगर आप बदल नहीं सकते तो आपको टूटना होगा। लेकिन अगर आप कमजोर हैं तो आप मजबूत हैं। आज आप जिस तरह के हालात से गुजर रहे हैं, मैं आपको सलीब पर आने की दावत देती हूँ। यीशु मसीह के कदमों में अपने घुटनों पर होकर जाएं और उसे जाकर अपनी आजमाइशें और अपनी मुश्किलात का बताएं, तमाम दर्द और दुख भी, और उससे कहें, मैं कमजोर हूँ, मुझे अपनी ताकत दे। अगली बार तक के लिए खुदावंद आपको बरकत दे।